نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے کل کی آیات آپ نے سنی کہ کس طرح اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اب قوم کے جو سردار تھے ان کی جہالت اور صفاحت سے بھرپور ان کا جو کل جواب آپ سن چکے تھے، تو اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایسی قوم کو کیا جواب دیا، وہ کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کبھی کسی ناتجربے کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ اسے نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی بے وقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میرا کام تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچانا ہے اور تمہاری بھلائی چاہنا ہے۔ یعنی کس انداز سے اللہ کے نبی انہیں، یہ دیکھیے کس طرح انہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبوت اور گمراہی کبھی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی نبی ایک آن کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی ہی گمراہ ہو تو پھر انہیں ہدایت کون کرے گا؟ اس آیت میں یہی بتایا گیا، اور اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بکواس کے جواب میں آپ نے انہیں کس انداز سے جواب دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے نہایت حلیم کریم بزرگ تھے کہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ان کی قوم کی طرف سے جو جواب دیا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب نہایت شفقت کے ساتھ دیا، محبت کے ساتھ دیا اور خیر خواہی کے ساتھ انہیں جواب عطا فرمایا۔ اور یہی وہ تعلیم ہے کہ جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب فرعون کے دربار کی طرف بھیجا تو انہیں بھی یہی تعلیم دی کہ فرعون سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے۔ اور یہی وہ حکم ہمیں بھی ہے، اس امت کے مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اگر کسی کو نصیحت کریں یا قرآن و حدیث کی کوئی بات بتائیں تو نہایت ہی نرمی کے ساتھ اللہ ہمیں ان انبیاء کا صدقہ اللہ ہمیں بھی حلم اور بردباری عطا فرمائے، اور ہم کسی کو سمجھانے کے قابل ہو تو اسے سمجھانے کے قابل بن کر نہایت شفقت کے ساتھ اسے سمجھا سکیں۔ اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، اب اس قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اب کیا ہوا؟ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی، اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جب انہوں نے نہ قبول کیا تو بتایا گیا کہ انہیں اللہ کے عذاب سے ایک عرصے تک ڈراتے رہے، لیکن وہ اپنی بات کو انہوں نے نظر انداز کرتے رہے اور اللہ کے نبی کی بات پر عمل نہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان کی بربادی کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر اس کشتی میں جو مومنین جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ سوار ہوئے۔ اللہ نے ان سب کو جو کشتی میں تھے ان کو باقی رکھا،
باقی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اور وہ غرق کیسے ہوئی وہ آگے سورہ ہود میں آپ سنیں گے کہ وہ کیسے کشتی جو کتنے دن وہ کشتی گھومتی، وہ سمندر کتنا طوفان خطرناک آیا تھا، اور جو کشتی میں تھے وہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے، باقی جو اللہ کے دشمن تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس آیت میں مزید یہ فرمایا کہ بے شک کہ وہ کافر جو تھے وہ اندھے لوگ تھے، یعنی ان کے پاس نبوت کی، اللہ کی جو نبی کی نشانیاں تھی وہ ساری انہوں نے دیکھی، لیکن فرمایا ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آنکھ نہ تھی، ان کے دل اندھے تھے، اگرچہ آنکھیں کھلی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو دل کا اندھا کہا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے پاس معرفت کا نور ان کی قسمت میں نہ تھا، یعنی انہوں نے پہچانا نہیں اللہ کے نبی کو اور اللہ کو نہ پہچانا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ قوم عاد دو ہیں، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن میں جو عاد کا لفظ آئے گا تو یہ دو قومیں تھیں، اور پہلی کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور دوسری کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ عاد اولا سے کون مراد ہے؟ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے۔ عاد ثانیہ سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اور اسی کو سمود کہتے ہیں، اور ان دونوں قوموں کے درمیان 100 برس کا عرصہ رہا، یعنی 100 برس پہلے ہود علیہ السلام آئے اور 100 برس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ اب اس قوم کا واقعہ کیا ہے؟ اس قوم کا واقعہ مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آگے کی آیات آپ کو صرف ترجمے سے ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس قوم کا خلاصہ واقعہ یہ بیان کیا علماء نے، قوم عاد کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی کی قوم کے ہم قوم جس کو کہا حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، آپ نے نوح علیہ السلام کا بھی سن لیا، اب دیکھیے اللہ کے نبی جو آئے ان کا انداز تبلیغ کا وہ جملے سنیے کس طرح تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اب یہ دیکھیے کہ ڈرنا چاہیے تھا، لیکن قوم کے جو مالدار طبقہ تھا، وہ جو سردار طبقہ تھا، انہوں نے کیا کہا ہم تو تمہیں بے وقوف اور جھوٹا گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی کو سامنے ریٹن جواب کیسا دے رہے ہیں، کہا ہم تو تمہیں بے وقوف اور جھوٹا گمان کرتے ہیں اور تمہیں رسالت کے دعویٰ میں سچائی نہیں جانتے۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی ان کی بے ادبی اور ان کی کمینگی کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب سامنے ریٹن دیا جاتا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اخلاق، اپنے ادب اور اپنے شان حلم جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب ان کی جہالت کے پیش نظر ان کی جہالت والا جواب نہ دیا، بلکہ اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے میری قوم بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ تمہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ اللہ کا یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا، قد کاٹھ میں تم دیکھو، قوت میں تم اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں دوسروں سے اللہ نے ممتاز بنایا۔ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی میں علماء فرماتے ہیں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس وحی آتی تھی تو آپ اپنی قوم کے پاس آ کر اس وحی کو سنا دیا کرتے تھے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو
کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آ جاؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جب قوم کو دیکھا کہ یہ تو عذاب کو مانگ رہی ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ اب وہ جو ان پر کیفیات تھی، اب اس کا قرآن میں وہ ترجمہ سنیے کہ وہی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اب قرآن کیا بتاتا ہے۔ جملوں میں دیکھیے کس طرح قرآن ان کی پورا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں سے گمان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے کیا ہوا؟ فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کے تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ آخری آیت میں ان پر عذاب کیسے آیا، یہ عذاب کو سن کر ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دوں عذاب کس طرح آیا۔ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضر موت کے درمیان یمن میں ایک ریگستان ہے، اس جگہ پر یہ قوم رہتی تھی۔ اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے اس زمین کو گناہوں سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ ان کے ایک بت کا نام سدا تھا اور ایک کا نام سمود تھا اور ایک کا ہبا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ تین بتوں کو مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی انہیں توحید کا حکم دیا، اور یہ جو شرک اور بت پرستی کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور یہ کہنے لگے سامنے اللہ کے نبی کو کہ ہم میں سے زور آور زیادہ کون ہے؟
حضرت ہود علیہ السلام پر چند اس قوم کے افراد ایمان لائے اور جو بہت تھوڑے تھے، اور جو تھوڑے تھے وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپا کر رکھتے تھے. یعنی قوم نے یہ نہیں کہ اظہار کر دیا کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے. پھر کیا ہوا، جب ان کی حد سے زیادہ سرکشی بڑھ گئی تو ان مومنین میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے علماء نے لکھا ایک شخص کا نام تھا مرثد بن سعد. اس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا ہوا تھا. جب قوم نے سرکشی کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا تو زیادتی ان کی بڑھ گئی. انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی. اللہ رب العالمین نے ان پر سب سے پہلے بارش کو روک دیا. جب بارش روک دی گئی 3 سال تک بارش نہ ہوئی. اب یہ مصیبت میں مبتلا ہوئے. اب مصیبت میں مبتلا ہوئے تو زمانے کا دستور یہ تھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک پورا گروہ بنا کر، وفد بنا کر بیت اللہ شریف کو بھیجا کرتے تھے اور وہاں جا کر وہ حرم میں دعا کیا کرتے تھے. ان کا یہ یقین تھا کہ وہاں دعا قبول ہوگی تو اللہ رب العالمین بارش عطا کرے گا. اور اسی وفد میں انہوں نے اس کو بھی بھیجا کہ مرثد بن سعد جو ایمان لا چکا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا تھا. پھر کیا ہوا، علماء فرماتے ہیں یہ وفد وہاں روانہ ہوا تو پھر یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے یعنی وہاں سے روانہ ہوئے تو پھر وہ مکہ مکرمہ میں جب پہنچے تو وہاں عمالیق ایک قبیلہ تھا. ان کی پوری سلطنت یعنی انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا تھا وہاں مکہ مکرمہ میں، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام معاویہ بن بکر تھا. اب یہ اس شخص کا ننیال بھی کیونکہ قوم عاد میں وہاں جہاں یمن میں رہتے تھے. اب اس نے اس وفد کو جب اس کے پاس آیا تو اس وفد کو معاویہ بن بکر نے اپنے گھر میں ٹھہرایا اور ان کی بڑی یعنی عزت اور نہایت خاطر مدارت کی. اب یہ کیا کرتے تھے، اب یہ آئے کس مقصد کے لیے تھے، دعا کرنے کے لیے، لیکن جب اس کے گھر میں رہے تو وہاں کیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور رات کو باندیوں کا ناچ گنتے تھے اور گانے سنتے تھے اور پورا ایک رقص و سرور کی پوری محفل یہ جمایا کرتے تھے. 1 مہینے تک یہ بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے، یعنی کس مقصد کے لیے آئے تھے. مفسرین نے لکھا یہ معاویہ کو اب اس نے دیکھا کہ یہ تو جانے کا بھی نام نہیں لے رہے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بھی بھول گئے، اور اگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ تو یہ اس زمانے میں مہمان کی عزت نوازی مہمان نوازی نہ کی جائے تو اس کو بہت برا خیال کیا جاتا تھا. تو اس نے کیا کیا، پھر اس نے ان گانے والی باندیوں کو جو گانا گایا کرتے تھے ان کو کہا ایسے اشعار کہو کہ جس مقصد کے لیے حاجت لے کر آئے ہیں ان کو وہ حاجت قوم عاد کی یاد آ جائے. اب وہ باندیوں نے رات کو وہ نظم گائی اور ان لوگوں کو یاد دلایا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں. اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا مانگیں گے. اس وقت یہ جو ایک ان میں مومن تھا مرثد بن سعد، انہوں نے جب یہ دعا کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا. اب اس نے اپنا اعلان کر دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں حضرت ہود علیہ السلام پر. اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو بارش نازل ہو تو کہا کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو بارش برسے گی. تو اس وقت انہوں نے اسی مرثد کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ میں چلے گئے. اب کیا ہوا، مفسرین کہتے ہیں جب یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی. اللہ نے 3 بادل بھیجے، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک سیاہ تھا، یعنی 3 قسم کے بادل بھیجے. اب یہ غور کیجئے گا، ہم تو صرف ایک ہی بادل دیکھتے ہیں سفید کلر کا، لیکن عذاب آئے تو یہ بھی اس طرح کے بھی بادل اللہ بھیج سکتا ہے. یعنی سفید، سرخ لال کلر کا اور کالے رنگ کا بادل آیا. اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندا ہوئی. مفسرین کہتے ہیں ایقین اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر، یعنی غیبی آواز آئی کہ ان 3 بادل میں سے ایک بادل کو اختیار کر لو کہ کس بادل سے. تو قوم کے لوگ یہ سمجھے کہ شاید سیاہ بادل کو چوائس کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ بارش برسے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاہ بادل کا چوائس کرتے ہیں، یہ ہمیں چاہیے. پھر اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں انہوں نے جب وہ چوائس کر لیا چنانچہ وہ بادل وہاں سے چلا
اور قوم عاد کی جہاں بستی کے قوم کے لوگ رہتے تھے وہاں پہنچا، اور وہ لوگ جب دیکھا کہ بادل آ رہا ہے، اب بارش برسے گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ ان کے لیے عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ پھر کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جب بادل ان کے پاس پہنچا تو اس کے بعد اس بادل میں سے ایسی ہوا اللہ رب العالمین نے چلائی کہ جو اس شدت کی تھی کہ ان کے اونٹ، ان کے آدمیوں کو وہ اڑا اڑا کر پھینکتی تھی۔ یعنی اس پاور دیکھیں اس ہوا کا کہ اڑا اڑا کر ان کے اونٹ کتنے بھاری ہوتے ہیں، اڑا اڑا کر کہاں لے جاتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بچنے کے لیے اپنے آپ کو دروازے میں بند کر دیا، دروازے بند کر کے تاکہ ہم ہوا سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین کی وہ ہوا میں وہ عذاب اتنا شدید تھا کہ ان کے دروازے پورے اکھڑ گئے۔ یعنی وہ قوت والے تھے، جو پیچھے سن چکے آپ کہ اللہ نے ان کو کیا قد و قات دیا تھا، قوت کے لحاظ سے بھی، جسمانی قوت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے طاقتور تھے، لیکن جب عذاب آیا تو وہ عذاب میں ان کے دروازے بھی اکھڑ جاتے تھے اور لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ اتنا بھی نہیں، اب یہ مر گئے تو اللہ نے سیاہ پرندے بھیجے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں انہوں نے ڈال دیا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور جو آپ پر ایمان لائے تھے، اس وقت اس عذاب سے اللہ نے ان مومنین کو بچایا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح رب کی قدرت ہے کہ اگر کس طرح وہ ہوا بھی پہچانتی ہے کہ کس پر عذاب آنا ہے، تو وہ جو ایمان والے تھے وہ قوم بچ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آخر عمر شریف تک آپ وہاں پر رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو یہ واقعہ پورا قرآن نے بیان کیا، اور مزید تفصیل سے 12ویں پارے میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک مولا کریم جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ مولا کریم یہ جو تو نے اپنے نبیوں کی ان کی قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے، یہ عبرت کے لیے، یہ نصیحت کے لیے ہمارے لیے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما، ہمیں بھی ہر قسم کی تیری اور تیرے محبوب کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، مولا کریم اپنا فضل عطا فرما۔ ہم تجھ سے تیرے رحم و کرم کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر، حضور کی امت پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یا رب العالمین حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی خیر فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کی محتاجیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما اور ان کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔